إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ساتھ ہی میں ان تمام احباب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی اور منزل مقصود تک پہنچائے. درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قرأت قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت اللہ کریم ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے. قرأت سبق واشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 45 ہے. آج کے سبق میں آپ مصحف علی اور اس کی حقیقت کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے. کسی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں نہ رہے اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں. اور سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے پچھلے سبق کے اندر جو ہے وہ آرتھر جیفری کے جو کیے گئے اعتراضات تھے ان میں سے جو مین اس کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ مصاحف صحابہ کا مصحف عثمانی کے ساتھ تقابل. تو وہاں کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوا تھا مصحف علی کے متعلق، تو مصحف علی کا جو ہے وہ مصحف عثمانی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے مصحف علی کی. تو آج کے سبق میں جو ہے وہ اس کے متعلق آپ وضاحت حاصل کریں گے. طلباء کرام یاد رکھیے کہ ابن داؤد کتاب المصاحف کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مصحف کے حقیقی وجود کے متعلق اسلامی ورثہ کی کتابوں میں چند روایات ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مصحف قرآنی کو جمع کیا. اس بات میں شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع مصحف کی فکر رکھتے تھے. ابن فارس کا قول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. اور شیعہ کتب سے اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصحف یا مصاحف تھے. یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کرایا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا، لکھا، اپنے پاس محفوظ کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن کے کارنامے کو سراہا، بلکہ سراہا ہی نہیں، ساتھ میں تاریخی جملہ بھی ارشاد فرمایا. اور آپ نے فرمایا لو لم یصنعہ لصنعتہ، اگر عثمان اس کو نہ کرتے تو میں کرتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وفات کے بعد شیخین عظام نے جو ہے وہ خصوصی طور پر قرآن کو جمع کرنے کا کیا انتظام کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتابی صورت میں جمع کرنے کا جو ایک کارنامہ ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سر انجام دیا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اس کام پر حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ تاریخی جملہ فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ کرتے تو ان کی جگہ میں کرتا. تو یہاں یاد رکھیے کہ مصحف علی جو ہے وہ مصحف عثمانی میں کوئی تباین ان دونوں کے درمیان نہیں ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا وہ متن قرآنی کے اوپر کیا تھا، مبنی تھا، یعنی اس میں کوئی اقوال، کوئی تفاسیر، کوئی تعویلیں موجود نہیں تھیں. لیکن حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مصحف تھا اس میں آپ نے اپنے اقوال، تفاسیر اور تعویلیں اور ناسخ منسوخ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، ذکر کیا ہوا تھا، موجود تھا. اس لیے جو ہے وہ ان میں کوئی بڑا جو ہے وہ تباین اور فرق نہیں ہے مصحف علی اور مصحف عثمانی کے درمیان. اور یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ جو ائمہ قرۂ سبع کرام ہیں ان میں سے 4 قرۂ کرام کی قرات جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منتہا ہوتی ہے.
یعنی ان کا جو انتہا ہے، جو ان کی اینڈ ہے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیا ہوتی ہے، راویان کی تعداد پہنچتی ہے۔ نمبر 1 حضرت ابو عمر بصری رحمہ اللہ، حضرت امام کسائی رحمہ اللہ، حضرت امام حمزہ کوفی رحمہ اللہ، حضرت امام عاصم کوفی رحمہ اللہ۔ یہ جو 4 ائمہ قراء کرام ہیں 7 قراء میں سے، یہ جو 4 ہیں، ان کی جو قرات کے راویان ہیں، ان کی انتہا جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ کردار تھا جمع قرآنی کے حوالے سے۔ اور پھر ابن فارس کا بھی قول واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد وہ حضرت مولا علی پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن پاک کو کیا کیا، جمع کیا۔ تو یہاں پر اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ ضروری تھی، جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، فراہم کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے بہت جلد ہی جو ہے وہ قراءات 7 و 10 کی روایات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ تو آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہنا ہے، میری ویڈیوز جو ہے وہ دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس چینل کے تھرو ہمیں علوم قراءت قرآنیہ حاصل ہوتی ہیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ثواب حاصل ہو، اور اس چینل کو یوٹیوب کا قراءت قرآنیہ کے حوالے سے سب سے بڑا چینل بنایا جا سکے۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا